ویلکم بیک جی. خواتین کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتی ہیں اور انتخابات میں بھی خواتین اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں. ہماری جو آبادی ہے اس کا 50% کے قریب جو حصہ ہے وہ خواتین کا ہے. اب اس حوالے سے دو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. ایک تو پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب کی جانب سے انتخابات میں خواتین کی نمائندگی کے متعلق بیان سامنے آیا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خواتین کا ووٹ جو ہے وہ شریعت کے مطابق جائز ہے، وہ امانت ہے، وہ گواہی ہے. خواتین کا چونکہ برابر کا کردار ہے تو اسی لیے خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کیا جانا چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس سے انکریج کیا گیا خواتین کو کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں. دوسری چیز، عورت فاؤنڈیشن کی طرف سے ECP میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک اسپیسیفک کوٹا ہے جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے خواتین کو الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹکٹ دینے ہوتے ہیں جنرل سیٹس پہ لڑنے کے لیے، وہ ہے جی 5%. لیکن پاکستان کی تقریباً تمام سوائے ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کے کسی نے بھی وہ 5% کوٹا خواتین کو نہیں دیا ہے کینڈیڈیٹس کے ٹکٹس کا، اور انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ یہ ایک سیریس وائلیشن ہے. اس وائلیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اقدامات کرنے چاہیے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جناب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور نبیلہ شاہین صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ عورت فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی صوبائی کا کوارڈینیٹر بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں. السلام علیکم میم، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر، آغاز ہم آپ سے کریں یا آپ سے کریں؟ خواتین سے کر لیں پھر پہلے، تاکہ ایسا نہ ہو یہ سیگمنٹ میں ہمیں کہیں کہ آپ نے بات پہلے مردوں سے شروع کر دی. بتائیں بھائی. سر سے کریں؟ سر سے کریں. مجھے کوئی، میں سمجھتا ہوں جو آپ چاہیں. چلیں تو ہم پہلے آپ سے بیک گراؤنڈر لے لیتے ہیں کہ خواتین کا شریعت میں ووٹ ڈالنا، الیکٹورل پروسیس میں عمل دخل ہونا، اور جو ہم نے ماضی میں سنا حکمرانی کے حوالے سے مختلف الزامات تو خیر لگے، لیکن باقاعدہ طور پر ہمارے شریعہ نظام میں اس سارے معاملے کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، پاکستان میں تقریباً 50% کے قریب خواتین ہیں. بالکل. شریعت اسلامیہ کسی بھی صورت عورت کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتی. اگر آپ 50% کو ووٹ سے محروم کر دیں تو آپ نے آدھی آبادی اپنی نکال دی، تو یہ تو شریعت اس کی تو اجازت نہیں دیتی. ہاں، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں کہ عورتوں کے لیے الگ پولنگ اسٹیشن ہو، جیسے ہمارے ہاں ہے، وہاں سٹاف بھی عورتیں ہوں، ہمارے ہاں یہ موجود ہے. یہ ہمارے ہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. آسانی سے عورت پہنچ سکے، اس کو کوئی خوف و ہراس نہ ہو. آج کل کے دور میں مردوں کو بھی خوف و ہراس ہے تو عورتیں تو پھر عورتیں ہیں، تو لہٰذا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان علماء کونسل نے 2008 میں بھی، 13 میں، 18 میں ایک مفصل اس پر فتویٰ جاری کیا. اور یہ خالی ہمارا نہیں، تمام علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ عورت کو ووٹ کا حق بھی ہے. عورت بطور امیدوار کے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے لیے ووٹ بھی مانگ سکتی ہے، اور اس کو حق دینا بھی چاہیے. کیوں نہیں حق دینا چاہیے؟ مجھے آپ بتائیے کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں یا عورتوں کی جو مشکلات ہیں وہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ وہ خود اگر پارلیمان میں ہوں گی وہ اپنے حوالے سے بات کر سکیں گی. وہ اگر ذرائع ابلاغ میں ہوں گی وہ اپنا حق کی بات کر سکیں گی. تو اسلام بڑا وسیع دین ہے، اسلام کا دل بڑا وسیع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شادیاں نہیں کی تھی کہ زیادہ شادی، اس لیے کی تھی کہ کوئی پہلو آپ کی زندگی کا، کیونکہ تمام انبیاء جو آئے دنیا میں ان کی زندگی کے کچھ پہلو ہمارے سامنے ہیں، پورا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو مخفی نہیں ہے. اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، آپ خاتم المرسلین ہیں تو قیامت تک کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ بیٹھے کیسے، اٹھے کیسے، چلے کیسے، آپ کا اپنی بیویوں سے سلوک کیسا، بیٹیوں سے سلوک کیسا. بیٹی کی بات آئی تو ایک سیکنڈ کروں گا. آج ہم جو ہے عیب سمجھتے ہیں اپنی بیٹی سے شادی کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں مشورہ کرنا. بالکل. ہم کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سیدہ فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا نکاح علی سے طے کر دوں. یہ کبھی ہم بیان نہیں کرتے. تو اسلام نے، شریعت نے جو حق دیا ہے عورت کو، وہ کوئی مولوی صاحب
یا نام نہاد مولوی صاحب یا کوئی چھین نہیں مفکر سکتا وہ نہیں چھین سکتا. بالکل. لہٰذا میں سمجھتا ہوں 8 فروری یہ دن ہے ہمارے پاس، صرف عورتوں کے پاس نہیں، مردوں کے پاس بھی، اس ملک کے نوجوانوں کے پاس بھی، کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس سے آپ 50% کو باہر نکال دیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ. ظلم ہے. بالکل. نبیلہ صاحب آپ کی طرف جائیں گے. آپ نے الیکشن کمیشن میں کیا کمپلین درج کروائی ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا یہ جو الیکشن کمیشن کو ہم نے خط لکھا ہے، ہم لوگوں نے انالیسس کیا، ہم نے جینڈر مانیٹرنگ سیلز بنائے الیکشن کے حوالے سے. الیکشن 2024 جو ہو رہا ہے اس میں جو چیز دیکھنے میں آئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے صرف 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں خواتین کو 5% جو کوٹا مختص کیا گیا ہے خواتین کے لیے، اس کے مطابق انہوں نے ٹکٹ جاری کیے ہیں. لیکن صوبائی اسمبلیوں میں اگر آ جائیں تو وہی جماعتیں، میں ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اس کوڈ آف کنڈکٹ کو جو ہے وہ فلفل کیا، اس ریکوائرمنٹ کو. بٹ پروونشل اسمبلیز کے اندر آ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہ جو ایک لیگل شک ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. پروونشل میں کسی نے 5% کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی؟ پروونشل میں 5% کی جو ریکوائرمنٹ ہے انہی نیشنل اسمبلی میں کرنے والوں نے پروونشل میں وہ بھی نہیں کیا. کے پی میں دیکھ لیں، ایم کیو ایم نے نہیں کیا. تو اگر تھوڑا سا پارٹیز کا ڈیٹا اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کتنی کینڈیڈیٹس ہیں خواتین جنرل سیٹس پر لڑ رہی ہیں؟ یہ ڈیٹا اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، نیشنل اسمبلی میں ایم کیو ایم نے اس کو فلفل کیا ہے، مسلم لیگ نون نے فلفل کیا ہے. ویری گڈ. اور آگے ان دونوں کے علاوہ کسی نے 5% اس کے ان دونوں کے علاوہ کسی نے 5% پہلے تو ان دونوں نہیں کی کیا. تعریف بنتی ہے بھئی یہ پازیٹیو کام کیا ہے آپ نے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی. ایم کیو ایم بھی اور ٹی ایم ایل این بھی، کہ یہ دونوں نے نیشنل اسمبلی میں 5% سے زائد خواتین کو دیے. نہیں جی اس پہ نہیں ہے. میں نے پوچھا پی ٹی آئی نے نہیں کیا. پی ٹی آئی تو جماعت ہی نہیں، اب آزاد والے ہوں پارٹی نے بھی نہیں کیا. لیکن اور بتائیں ہاں کس کس نے نہیں کیا؟ بتائیں. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا، ایم کیو ایم نے کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. اچھا. وہ بھی نیشنل سطح پہ. اور اسی طرح ایم کیو ایم نے کے پی میں اور پنجاب میں اس کو فلفل نہیں کیا جو ریکوائرمنٹ تھی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اکتوبر میں یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو انہی سب پولیٹیکل پارٹیز کی جو مشاورت کے ساتھ بنا، ای سی پی نے بنایا، اور نومبر میں اس کا فائنل ڈرافٹ جو بن گیا، فائنل اس کا ڈاکومنٹ بن گیا، اس کے اندر یہ صاف واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو 5% کوٹا ہے جنرل الیکشنز میں، جنرل سیٹس پہ خواتین پورا کریں گی، ضروری وہ لازمی دیں گی. اور نومبر سے آگے آپ آ جائیں جنوری، تو کسی نے بھی اس ڈاکومنٹ کے اوپر کوئی بھی بھول گئے ہوں گے نا، اتنا وقت گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے بھائی. یعنی پرائرٹی نہیں ہے آپ کی جو آدھی آبادی ہے اس کو آپ ترجیح نہیں دے رہے. نبیلہ صاحب اس کا مین رول ہے کیا؟ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی، تو ایم کیو ایم تو خالصتاً اگر ہم دیکھیں تو ان کی میسو جو بھی فالوئنگ ہے یا جتنا بھی وہ لڑتے ہیں الیکشن وہ کراچی سے ہے. تو کے پی کے میں ایم کیو ایم والے اگر مردوں کو بھی ٹکٹ نہیں دے رہے تو عورتوں کو کیسے دیں گے؟